ایک گاؤں میں ایک غریب مگر دیانتدار کسان رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں ایمانداری کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ احمد کی زمین چھوٹی سی تھی اور وہ دن رات محنت کرتا تاکہ اپنے خاندان کے لیے روزی کمائے۔ اس کی بیوی فاطمہ اور 2 بچے علی اور مریم بھی اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ احمد صبح سویرے اٹھتا، نماز پڑھتا اور کھیتوں میں کام کرنے چلا جاتا۔ وہ اپنی زمین کو بڑے شوق سے سنوارتا اور اپنی فصلوں کی حفاظت کرتا۔ گاؤں کے لوگ احمد کی ایمانداری اور محنت کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ اس کی غربت کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ ایک دن احمد نے گاؤں کے بازار سے اپنی کھیت کی ضروری اشیاء خریدنے کا ارادہ کیا۔ راستے میں اسے ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ جب اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک وزنی اور قیمتی تھیلی تھی جس میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ احمد نے تھیلی اٹھائی اور غور سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کسی اور کی ملکیت ہے۔ احمد کے دل میں شیطان نے سرگوشی کی، یہ تھیلی تمہاری غربت کو دور کر سکتی ہے۔ تم اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے، اچھا کھانا اور ایک بڑا گھر خرید سکتے ہو۔ لیکن احمد کا ایمان مضبوط تھا۔ اس نے فوراً دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس تھیلی کے مالک کو تلاش کرے گا۔ وہ گاؤں کے مختلف لوگوں سے ملا اور ان سے پوچھا کہ کیا کسی کی کوئی قیمتی چیز گم ہوئی ہے۔ لوگ احمد کی ایمانداری پر حیران تھے، لیکن کسی نے اس تھیلی کے بارے میں دعوی نہیں کیا۔ آخر کار احمد گاؤں کے سردار کے پاس گیا۔ سردار ایک نیک اور عقل مند انسان تھا۔ احمد نے سونے کی تھیلی سردار کے حوالے کی اور کہا، یہ تھیلی مجھے راستے میں ملی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا اصل مالک اسے واپس لے جائے۔ سردار نے احمد کی تعریف کی اور کہا، احمد تمہاری دیانتداری اس گاؤں کے لیے ایک مثال ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس تھیلی کے مالک کو ڈھونڈیں گے۔ کچھ دن بعد ایک مسافر گاؤں میں آیا اور اس نے گاؤں کے سردار سے شکایت کی کہ اس کی سونے کی تھیلی گم ہو گئی ہے۔ سردار نے اس سے پوچھا کہ تھیلی میں کتنے سکے تھے اور ان کا وزن کتنا تھا۔ مسافر نے درست تفصیلات بتائیں اور سردار کو یقین ہو گیا کہ یہ تھیلی اسی کی ہے۔ جب مسافر نے تھیلی واپس لی تو وہ احمد کی ہے۔ دیانتداری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے احمد کو انعام کے طور پر کچھ سونے کے سکے دینے کی پیشکش کی۔ احمد نے کہا، یہ میرا فرض تھا، میں انعام کے لیے یہ سب نہیں کر رہا تھا۔ لیکن سردار اور گاؤں کے لوگوں نے اصرار کیا کہ احمد کو اس کی ایمانداری کا انعام ملنا چاہیے۔ احمد کی دیانتداری کی کہانی گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ لوگ اس کی عزت کرنے لگے اور گاؤں کے بچوں کو اس کی مثال دی جانے لگی۔ احمد نے سچائی اور ایمانداری سے یہ سکھایا کہ جو انسان حق کا راستہ اپناتا ہے وہ کبھی ہار نہیں مانتا، خسارے میں نہیں رہتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانداری اور دیانتداری ہمیشہ کامیابی اور عزت کا راستہ ہے۔ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، حق کا راستہ کبھی نہ چھوڑیں۔